الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آبائه وآلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ایک مرتبہ درمیانی آواز نہ کہ ہر درمیانہ کام اچھا ہے ساؤنڈ والے بھائی اگے بھی اپیل ہے کہ ہون تو لے کے تقریر دے مکمل ہون تک ایکو نہیں کھولنا تاکہ بندے آسانی نال ہر لفظ سن سکن یقین جانو پورے ملک وچ ہر روز یہ اپیل کرنی پیندی ہے وگرنہ بندے ذہنی مریض بن کے اٹھ دے نے جلسے چو انی دھمک زیادہ اتنا شور زیادہ کوئی تک نہیں بنتا ساڑھے کل قسم لے لو کوئی بندہ بھی ایکو دیاں لہراں سن نہیں ہوتا قرآن و سنت اللہ رسول دی گل سننا ہوندے تے پھر بندیاں کیوں انہاں مجبور اور پریشان کیتا جاندہ ہے انی زیادہ دھمک اتنا زیادہ شور اللہ کریم سب نو سمجھداری عطا کرے درمیانی آواز نال میرے نال مل کے سر پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی دی شان سننے دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی شان سننے دا سنانے دا شرف پایا
جشن آقا دی آمد تے منانے دا شرف پایا۔ میں صرف سننے دی اپیل کرنی ہے، شاہ صاحب قبلہ نے بڑا وجد افرین بیان کر کے تنو سب نو پڑھایا بھی جنال اور خوب پڑھایا ماشاءاللہ، اللہ کریم اجر دے وے، اللہ کریم اجر دے وے۔ اب میں صرف سنانا ہے، نبی دی شان سننے دا سنانے دا شرف پایا، شکر آقا دی آمد تے منانے دا شرف پایا، شکر آقا دی آمد تے منانے دا شرف۔ اے نعرہ مرحبا دا جنہ دے سینے چ ٹھنڈ پاوے، آمد مصطفیٰ ایک باری فور جواب دے دیو، آمد مصطفیٰ اور مرحبا دا معنی کھلا۔ دیکھو جڑا کروڑاں بار لفظ بولنا ہوندہ ہے، بولیا گیا ہے، آئندہ بھی بولنا ہے، وہ دا مطلب بھی تے ہونا چاہیے۔ مرحبا دا لفظی معنی کھلا، کہ معنی اس مہمان نو کیا جاندہ ہے جدے واسطے انتظار وچ اکھاں دے بوئے بھی کھلے ہوں، دل دے دروازے بھی کھلے ہوں، جاننا دے دروازے بھی کھلے ہوں، مکانہ دے دروازے بھی کھلے ہوں، گھراں کوٹھیاں باغاں بیٹھکاں حویلیاں دے دروازے بھی کھلے ہوں، تو اس مہمان نو کھلے دل کیا جاندہ ہے، پرونے مرحبا، کدی تشریف تے لیا، ساڑھے محلے آئیں گا، ساڑھے گھر آئیں گا، کوئی بوا بند نہ ویکھے گا۔ اے نعرہ مرحبا دا جنہ دے سینے چ ٹھنڈ پاوے، اے نعرہ مرحبا دا جنہ دے سینے چ ٹھنڈ پاوے، نصیب اپنا اے خوش بختاں جگانے دا شرف پایا، نصیب اپنا اے خوش بختاں جگانے دا شرف پایا، شکر آقا دی آمد تے منانے دا شرف، جنہ دے دل دے وچ گھر مصطفیٰ دی یاد نے کیتا، جنہ دے دل دے وچ گھر مصطفیٰ دی یاد نے کیتا، انہاں نو کی ملیا تھی، انہاں پھر کی کیتا، پہلے سن لو دعا کے، جنہ دے دل دے وچ گھر مصطفیٰ دی یاد نے کیتا، انہاں گھر اپنا جنت وچ بنانے دا شرف پایا، اونا گھر اپنا جنت وچ بنانے دا شرف پایا، اونا گھر اپنا جنت وچ بنانے دا شرف پایا، نبی دی شان سننے دا سنانے دا شرف پا، جنہ دل تے دماغ اپنے تے دامن پاک رکھے نے، اللہ کریم سانو صرف لفظاں تک نہ رکھے، اپنے فضل نالی نورانی معانی تک پہنچائے،
الفاظ بھی سنو مفہوم بھی سمجھو. جنا دل تے دماغ اپنے تے دامن پاک رکھے نے. جنا دل تے دماغ اپنے تے دامن پاک رکھے نے. انہاں کی کیتا؟ انہاں کی کیتا جنہ تین چیزاں پاک رکھیاں؟ پھر سن لو. جنہ دل تے دماغ اپنے تے دامن پاک رکھے نے. مجھ سمیت سارے مجمع نو اللہ تینوں پاکیاں عطا کرے. جنہ دل تے دماغ اپنے تے دامن پاک رکھے نے. اونا ٹھنڈ مصطفیٰ دے دل نو پانے دا شرف پایا. اونا ٹھنڈ مصطفیٰ دے دل نو پانے دا شرف پایا. نبی دی شان سننے دا سنانے دا شرف. جنہ خود نو اے لفظ بولو. جنہ خود نو آکھو. جنہ خود نو کتاب و سنت نبوی دے وچ رکھیا. جنہ اپنے آپنو قرآن و حدیث دے اندر رکھیا. مرضیاں نہیں کیتیاں، من مانیاں نہیں کیتیاں، مرضیاں نہیں کیتیاں، من مانیاں نہیں کیتیاں، زمانے سازیاں نہیں کیتیاں، بناوٹاں نہیں کیتیاں، دنیا دے رنگ ویکھ کے نہیں بدلے. جنہ خود نو کتاب و سنت نبوی دے وچ رکھیا. جنہ ایک کام کیتا انہوں نے کی ملیا سنو. جنہ خود نو پیر ہوئے، خطیب ہوئے، مرید ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، شہری ہوئے، دیہاتی ہوئے، خلوت ہوئے، جلوت ہوئے، کالا ہوئے، گورا ہوئے، مرد ہوئے، عورت ہوئے، بچہ ہوئے، بوڑھا ہوئے، تاجر ہوئے، آجر ہوئے، دکاندار ہوئے، گاہک ہوئے. جنہ خود نو کتاب و سنت نبوی دے وچ رکھیا. اونا میلاد دے مقصد نو پانے دا شرف پایا. اونا میلاد دے مقصد نو پانے دا شرف پایا. منور اہل ایمان دا منور اہل ایمان دا نصیبہ چمکے دو جگتے. منور اہل ایمان دا نصیبہ چمکے دو جگتے. جنہ نے کی دیرا چلنے چلانے دا شرف پایا. جنہ نے کی دیرا چلنے چلانے دا. ساڈا رب کریم یہ ویکھدا ہے کہ بندہ میرے محبوب کے رستے تے کنا چل رہا. نہ کھلڑیاں ویکھیاں جاندیاں نے، نہ نین نقش ویکھے جاندے نے، نہ جبے کبے ویکھے جاندے نے، نہ رنگتاں ویکھیاں جاندیاں نے، نہ قدو قامت ویکھی جاندی ہے، نہ قبیلے برادریاں ویکھیاں جاندیاں نے. ویکھیا اے جاندا ہے کہ کیڑا بندہ ساڈے مکی مدنی محبوب دی رات چلدا ہے. دعائی خدا دی اور کوئی شے نہیں ویکھی جاندی. منور اہل ایمان دا. اور جدو کہنے اہل کہنے اہل نہیں کہنا. اہل لفظ غلط ہے. اہل سنت، اہل حق، اہل ایمان، اہل وفا.
اہل بیت، اہل نہیں کہنا، جب کہنا اہل کہنا قرآنی لفظ ہے، اہل البیت منور اہل ایمان دا نصیبہ چمکے دو جگتے جنہاں نے کی دیرا چلنے چلانے دا شرف پایا، نبی دی شان سننے دا سنانے دا شرف پایا، نبی دی شان سننے دا سنانے دا۔ نہایت واجب الاحترام سادات کرام، علماء ذی احتشام، حاضرین و معتقدین و منتظمین و متوسلین و محبین و سامعین و ناظرین و جالسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل عرصے تو بعد آپ حضرات دے اس محلے، اس ماحول، اس محفل، اس مسجد شریف دی حاضری دا شرف میسر ہے۔ اللہ کریم خوبصورت مسجد بنانے والے دین دنیا آخرت وچ برکتاں اور کامیابیاں عطا کرے۔ ادھی توسیع کرنے والے، تعمیر کرنے والے، ادھے وچ تلاوت کرنے والے، ادھے وچ تہجد پڑھنے والے، اللہ کریم دی تسبیح کرنے والے، پڑھنے والے طلباء و طالبات، پڑھانے والے معلمین و معلمات، منتظمین، نمازی، امام و خطیب، اللہ کریم سب نو دین دنیا آخرت دی ہر فوز و فلاح عطا کرے، آمین۔ اور جو مساجد دا دین اسلام وچ مقصود ہے، مقصد ہے، اللہ کریم او پانے دی کامیابی عطا کرے۔ جو الفاظ قرآنیاں پڑھے، بڑی شاندار محفل پاک ماشاءاللہ، بڑی دیر تو تسی بیٹھے سماعت فرما رہے ہو، جو بیان ہویا، جو سنے، اللہ کریم قبول کرے۔ خیر الکلام ما قل و دل، عربی ضرب المثل ہے، اور جدو کہنا ہے عربی کہنا ہے، عربی کیا تے تلفظ بھی غلط تے ہندی بھی گرم ہے، عربی تلفظ بھی غلط تو ہندی بڑی گرم ہے، درست لفظ ہے عربی، قرآنی لفظ ہے نا عربی۔ اللہ کریم عربی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ آبائہ وآلہ وصحبہ وسلم دی صورت اور سیرت دا نور، سرور اور شعور سانو سب نو عطا کرے۔ ساڑھے پیارے آقا کریم دی بیست تو، آپ دی آمد تو، آپ دی جلوہ گری تو 2588 سال پہلے، 12 سال کاٹ 26 صدیاں پہلے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ دا زمانہ ہے، 12 سال کاٹ 26 صدیاں پہلے، 2588 سال پہلے حضور دی ہجرت مبارک نو 1442 سال ہوئے نا، اور جدو ساڑھے آقا ہجرت کیتی سی ادو 53 سال عمر مبارک ہو چکی سی، 53 سال عمر مبارک دے موقع تے آپ نے ہجرت کی تھی۔ مدینہ پاک وچ آپ دی ظاہری حیات مبارکہ دے آخری 10 سال گزرے۔ خلیل، خلیل دا معنی کی ہے، جو دوست معنی کیتا جاندہ ہے نا وہ لفظی نہیں، وہ مفہومی معنی ہے۔ خلیل دا لفظی معنی خلل والا، خلل کہندے نے رکاوٹ نو، جویں شریف شرف والا، کریم کرم والا، عظیم عظمت والا، خلیل خلل والا۔
یہ لغوی معنی آج اس واسطے بھی بیان کرنا ضروری ہے. اگر پاکستان دی حکومت خصوصاً سعودی عرب دی حکومت اور ساری دنیا دے مسلمان حکمران اگر انہاں چ غیرت ایمانی ہوندی آج فرانس دے خنزیراں دے سامنے رکاوٹ بن دے. صرف بیان بازی کر دینا تے کوئی کمال نہیں. تے کوئی غریب آدمی بھی اٹھ کے کہہ سکتے ہم مذمت کرتے ہیں فرانسی حکومت کی. یہ تے کوئی غریب بندہ بھی کر سکتے. تاج و تخت دا کی مطلب جو محبوب دی عزت دے سامنے دشمنوں دے سامنے رکاوٹ نہیں بننا. خلیل اس دوست نو کہندے نے جڑا جاننا چاہتا ہے کہ خلیل کنوں کہندے نے صرف وہ سبحان اللہ کے. خلیل اس دوست نو کہندے نے جو اپنے دوست دی جان او دی آن او دی شان دی حفاظت واسطے دشمنوں دے سامنے رکاوٹ بنے. جو اپنے دوست دی عزت تے حملہ کرنے والیاں دے سامنے رکاوٹ والا ہوئے. نرا حلوے کھان والیاں دا نام خلیل نہیں. مٹھائیاں کھا لینا خلیل نہیں. خلیل انہوں کہندے نے جڑا رکاوٹ بنے. اور آج ساری دنیا دے مسلمان حکمرانہ چوں اگر کوئی تھوڑی بہت رکاوٹ بنے ہے یا غیرت دا اظہار کیتا ہے تو ترکی دے سید طیب اردگان نے کیتا ہے جنہیں وہ فرانسیسی صدر بغیرت نہ مصافحہ نہیں کیتا. انہیں ہاتھ تھکے بڑھائے نے طیب اردگان نے ہاتھ پیچھے کر لے. میں کہا ساڑھی غیرت گوارہ نہیں کر دی تیرے ہاتھ میں لائی. ساڑھے بغیرت حکمران جا کے انہوں نے دعوتاں اڑاندے نے انہوں نے کھانے کھاندے نے تو پھر تر کے آکے دورہ کامیاب رہا. دور فٹے مون تیری کامیابی دے. کامیابی سکھنیاں تی آمنہ دلال کو سکھ. میں وہ کامیابی دا ذکر کرنا پہلے قرآنی آیت دا ترجمہ تفصیل نہ سن لو. حضور دی جلوہ گری تو 588 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم دا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیتا اور وہ تعمیر چھت تو بغیر سی. نہ چھت دا سامان سی تے نہ چھت حضرت ابراہیم نے پائی. دو دروازے دی جگہ رکھی ہے. دروازے فٹ نہیں کیتے نہ دروازے ہے سن نہ دروازے دا سامان سی. اے کعبۃ اللہ جو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے دو دروازے دی جگہ دروازے فٹ نہیں ہوئے. چھت نہیں پائی صرف 4 دیواری. تے جدوں 4 دیواری پوری کر لئی توجہ ہے اللہ کریم نے دل چ خیال پایا پیارے ابراہیم تساں ساڈا گھر بنایا ہے. جدوں کوئی کسے مالک دا کام کرے انہوں مالک ولوں مزدوری مل دی تے تسی کوئی عام نہیں ساڈے خلیل ہو. جدوں ساڈے خلیل ہو تے ہن ساڈے کول مزدوری بھی منگ لو تے تہاڈی مرضی تے چھوڑے اپنی مرضی دی منگ لو. رب دے خلیل نے مزدوری دے طور تے جو منگیا او آیت پڑھی ہے میں ربنا وبعث فیہم اے ساڈے رب. ایک بندہ دعا کرے تے واحد متکلم دی ضمیر ہوندی ہے ربی اے میرے رب. انہیں ہی نہیں کیا اے میرے رب انہیں کہا ربنا اے ساڈے رب. جمع دی ضمیر کیوں لے آندی ہے مطلب اللہ کریم کعبۃ اللہ نے اتھو تک پہنچان وچ میں کلا نہیں اسماعیل بھی نال ہے ہاجرہ بھی نال ہے. تے عربی وچ تیناں تو جمع شروع ہو جاندی. ایک واسطے واحد ہے 2 واسطے تثنیہ ہے اور 3 تو جمع شروع. اے ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ دے رب بھیج اسماعیل دی نسل وچو عظمت والا رسول. رسولان دی جڑی تنوین ہے نا یہ جلالت و عظمت والی خدایا وہ عظمت والا رسول بھیج جو تیرے بندیاں تے تیریاں آیتاں پڑھے
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، بندیاں نو کتاب و سنت سکھائے، صرف سنائے نہیں، سکھائے۔ پتہ چلیا صرف سنانا کمال نہیں، دین سکھانا کمال نہیں۔ سکھائے، کتاب و سنت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور بندیاں نو پاک کرے۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ کریم بے شک تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ حضور نے کس طرح بندیاں نو کتاب و سنت سکھائی اور کیسی پاکیزہ تعلیم ارشاد فرمائی۔ وہ دی پہلی مثال سنو، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقۃ بیمینہ فاخفاها عن شمالہ ورجل ذکر اللہ خالقا ففاتتیناہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ حضور دے منہ وچوں آپ دے دہنے اطہر و اقدس و اطیب دے الفاظ پڑھے، او دے رتبے نہ کوئی تھولے۔ بڑے سوکھے لفظ نے، سارا مجمع پڑھ سکتے ہیں۔ او دے رتبے نہ کوئی کیڑا یو دی ریس کرے، جد منہ وچوں رب بولے، جد منہ وچوں رب بولے، جد منہ وچوں، چونکہ عاشقاں محبت والیاں دا مجمع ہے، کوئی بندہ پوچھ ہی سکتا ہے، بلکہ اسی خود ایک جگہ تے تقریر سے جملہ پڑھیا تے بعد میں ایک بندہ دسیا کسے گلی دے وچ، وہ کہندا توبہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں پوچھیا کی لڑیا ہی، کی لڑیا ہی؟ کہندا بندے دے منہ وچ رب کیویں بول سکدا ہے؟ میں کہ میں تینوں قرآن چوں ثابت کر دینا۔ کہندے اساں تے سارا قرآن پڑھیا، سانوں تے نہیں ملیا۔ میں کہ لبن دی نیت ہوئے تے لب جاندا ہے۔ توجہ ہے؟ آندا جی میں نے قرآن چ وکھاؤ۔ میں کہ جدوں موسیٰ علیہ السلام کو بندہ قتل ہو گیا سی تے 10 پھر کی ہویا سی؟ دو بندے لڑدے سن نہ پے، ایک بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ سی، اور سارے بچے میں پتہ ہے نا، یہ نہیں پتہ تے ذہن چ دہرا لو، اٹھا لو۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے، اللہ دے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام دا، حضرت ابراہیم دے بیٹے اسحاق دے بیٹے یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے، یعقوب علیہ السلام دا۔ تے اسرائیل دا معنی بھی بڑا پاک ہے، اسرائیل، ایل کہندے نے اللہ نو، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، ایل کہندے نے اللہ نو۔ عبرانی زبان وچ ایل کہندے نے اللہ نو۔ تے اسرا سیر دے وچوں میں اسرا دا معنی چلنے والا، اسرائیل دا معنی ہویا اللہ دی مرضی تے چلن والا۔ آج جڑے لوگ فلسطین تے قابض نے نا، جنہاں نو اسرائیل کہندے نے، آج جو لوگ چنگے نہیں، یہودی ظالم، لفظ اسرائیل برا نہیں،
کیونکہ رب دے نبی دا لقب ہے کدا حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے. اور اے بھی مجمع دے ذہن میں ہے جے نہیں تے بٹھا لو موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت لاوی دے پڑپوتے نے. موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام دے 12 پتران چو ایک دا نام ہے لاوی. یوسف علیہ السلام دے سکے پرہا لاوی. لاوی دے پڑپوتے نے موسیٰ علیہ السلام. یاد رہے گا موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن تو 2 بندے لڑن رہے ہیں. ایک بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا, ایک فرعونی قوم دا. 2 بندے لڑن رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام چھڑان لگے. وہ جڑا سی نا فرعون دی قوم دا بندہ وہ بڑا بڑ ود چڑھ کے بکواس کردا سی پیا, بولدا سی پیا سخت. موسیٰ علیہ السلام چھڑان لگے تے آپ نو بھی بولن لگ پے. موسیٰ علیہ السلام کو ہلکا جا مکہ وج گیا, رب دے کلیم دا مکہ, بندہ نب گیا. وہ بندہ نب گیا. توجہ کرو, موسیٰ علیہ السلام جو اتھے چلتے آپ نے اطلاع ملی کہ قوم تو انہوں پکڑن واسطے سزا دین واسطے مشورے کرن رہی. فرمایا اچھا. آپ چپ کر کے علاقہ چھوڑ کے مدین چلے گئے. مدین چلے گئے شعیب علیہ السلام دے علاقے چ. توجہ کرو, وہ تے کنویں چوں لوگ پانی دے ڈول کھچ کے اپنی بکریوں نو پلا رہے ہیں. 2 باپردہ شہزادیاں اپنی بکریاں نو روک رہی نے. تزودان اپنی بکریاں نو روک رہی نے. موسیٰ علیہ السلام نے انہاں شہزادیاں نو پوچھیا تسی بکریاں نو پانی کیوں نہیں پین دیندیاں؟ وہ شہزادیاں نے کہا مفہوم ہے, ساڈا باپ بوڑھا آدمی ہے, ساڈا ویر کوئی نہیں, ساڈا پرا کوئی نہیں, باپ بوڑھا آدمی مجبوراً اسی بکریاں نو لے کے آنی ہیں. حتی یصدر الرعا, جدو تک کہ چرواہے بکریاں نو پانی پلا کے چلے نہ جان اسی بکریاں نو پانی نہیں پلا سکتی. موسیٰ علیہ السلام نے چادر رکھی سائیڈ تے, طاقت والے بادواں نال کھچ کے ڈولتے انہاں دی بکریاں نو پانی پلایا. وہ شہزادیاں بکریاں گھر لے کے گئیاں. شعیب علیہ السلام نے جو فرمایا وہ مفہوم ہے تیو آج بڑی جلدی آ گئی ہوں. کہ ابا جی ایک بڑی شرم و حیا والا پکیزہ جوان ہوتے سی, انہیں طاقت والے بازواں نال کھچ کے ڈولتے ساڑی بکریاں سراب کر دیتی. شعیب علیہ السلام فرمان لگے انہوں بلا کے لے آؤ. ایک شہزادی شرم و حیا دا پیکر موسیٰ علیہ السلام نے بلا کے لے گئے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا تو گھبرانا, نجوتا تو نجات پا لی ہے ظالمان دی قوم تو امن ویچے. اینے سال ساڑیاں بکریاں چرائیں تے 2 بیٹیاں چو ایک بیٹی تیرے نکاح چ دے دیاں گا. وہ بکریاں چران دا وقت گزریا. ایسے بات نو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لاہور والے, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قادری اے گجرات تو 50-55 کلومیٹر اگے اوان شریف ہے نا آستانہ, وہ 3 مرتبہ خطاب کر کے آئے ہیں. آج بھی علامہ اقبال دے پیر و مرشد دی قبر دی تختی دی ہوتے لکھے ہے پیر و مرشد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. میں کہا واہ اقبال, عام طور تے مریدان دیاں قبران دیاں تختیاں تے پیران دا نام لکھیا ہوندہ ہے, تیرے پیر دی قبر دی تختی تے مرید دا نام لکھے. نہیں جڑے جنے ہون نا جنے ایویں نہیں میاں صاحب عارف کھڑی فرماندے دس دیاں. میاں صاحب فرماندے نے وہ جس جائی وچ مطلب ہووے. 11 سال پہلے تک کھڑی شریف میاں صاحب دے روضے جی پہلی تعمیر سی نا, پہلی چھوٹے دروازے والی کھڑی شریف, اس دروازے دے اوتے شعر لکھیا ہوندا سی جڑا میں سنان لگا. ہن چونکہ تعمیر توسیع بدلی ہے
تے ہن شاید نہ ہوئے یا ہوئے اسی 11 سال پہلے پڑھے ہیں جس جائی وچ مطلب ہووے جائی دا معنی جگہ جس جائی وچ مطلب ہووے او مرد پچاون کھلے ملن مرادا منگتے آتا ہوئی ادھر مردہ دا ملے او ملن مرادا منگتے آتا ہوئی میرا اللہ کریم مجھ سمیت سارے مجمع نو با مراد کرے آمین ملن مرادا منگتے آتا ہی در برداں دا ملے موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام دے کول پہنچے علامہ اقبال کی فرما دینے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے فرما دے بکریاں چلانے تو رب نال کلام کرن دی منزل صرف 2 قدم دے فاصلے تے کہ بکریاں چراندیاں نو رب نال گلاں کرن دا موقع مل جاندے جے کوئی شعیب علیہ السلام ورگا راہبر مل جائے اقبال فرمانے اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانے دا زمانہ پورا کیتا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک شہزادی سیدہ صفورہ موسیٰ علیہ السلام دے نکاح دے دیتی اپنی بیٹی اپنی بیوی نو لے کے موسیٰ علیہ السلام اپنے دیس واپس آ رہے ہیں کہ وہ قتل دے واقعے نو واہ سال ہو گئے نے لوگ پھول گئے ہونگے میں کہا مولوی جی تسی اس شیر تے بڑا اعتراض کیتا ہے کہ نبی دے منہ چ رب کیویں بول دے تے میں کہا یہ دسو جدوں موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو لے کے واپس آ رہے سن تے کی ہویا آندہ تسی دسو میں کہا تسی صرف اعتراض سکھے تسی صرف نکتہ چینی کرنی سکھیے ہاں اللہ دی عظمت دی قسم نبیاں ولیاں دی شان تے جڑے اعتراض کر دے نا انہوں نے کسے بھی پوری گل دا پتہ نہیں سوائے اعتراض کسے بھی پوری گل دا نہیں پتہ اندھے تسی دسو میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی نو کیا سی اور اگ بلدی نظر آ رہی ہے تسی ٹھہرو میں جاننا شاید کوئی خبر ملے کوئی انسانی بستی ہوئے انسانی رہائش ہوئے کوئی آسانی ملے یا پھر میں اگ لے کے آؤں گا تسی روٹی پکائے ہو تو میں کہا جو موسیٰ علیہ السلام اگے گئے تھے پھر کی ہویا کہندہ ہے بھی تسی دسو میں کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ تو دیکھیا تھے درخت دے وچوں اگ نکل دی پئی اور یہ قرآن پاک دی نص قطعی تو ثابت ہے کہ اگ اللہ کریم نے سبز درخت وچوں پیدا کی تھی اللہ کریم نے آگ کتوں پیدا کی تھی سبز درخت دے یہ دی قدرت جیڑی چیز سبزے ساڑ کے رکھ دے رب چاہے تو دے بچوں آگ پیدا کر دے میں کہا جدو موسیٰ علیہ السلام نے آگ ویکھی تے قریب گئے تے آگ دے بچوں آواز آئی انی ان اللہ اے موسیٰ میں اللہ انی ان اللہ رب العالمین اے موسیٰ میں اللہ رب العالمین میں کہ مولوی جی اے کون بولیا کہندے نے اللہ میں کہ کتھو بولیا جملے تے غور کرنا کہندے نے روکھ وچوں اگلا جملہ سن کے بیکھنا بندے کنہ جاگ دے نے کنہ ستے نے میں کیا جڑا رب روکھ وچوں بول سکتا ہے اپنے مکی مدنی محبوب دے موکھ وچوں نہیں بول سکتا
شیر پڑھن واسطے تانوں قرآنی دلیل پہاڑ تو وڈی تواڈے حوالے کر دیتی ہے. او دے رتبے نہ کوئی تھولے, آنکھوں مل کے سارے او دے رتبے نہ کوئی, جڑا سمجھدا میرے نبی دی شان تولی جا سکتی ہے, مڑی جا سکتی ہے, ناپی جا سکتی ہے, او نہ بولے. جڑا سمجھدا میرے نبی دی شان تولی نہیں جا سکتی, او بولے او دے رتبے نہ کوئی تھولے, او دے رتبے کیڑا یو دی ریس کرے, کیڑا یو دی ریس کرے, جد منہ وچ رب بولے, جد منہ وچ لے, جد منہ وچ. اچھا جے سارے پڑھن تے سوارے پڑھن تے ذوق نال پڑھن, اللہ محبوب دا خواب تے جلوہ بھی نصیب کرے, بول دیاں سنن دا موقع بھی عطا فرماوے. کیڑا یو دی ریس کرے, جد منہ وچ لے, جد منہ وچ. کیسی شان اللہ کریم عطا فرمائی. ساڑھے آقا بادشاہ دے نام خط لکھے نا, جدو ہجرت فرما کے مکہ پاک تو مدینہ شریف آگے نا, تو جدو جنگہ ہو گئی نا, جنگ بدر ہو گئی, جنگ احد ہو گئی, جنگ خندق ہو گئی, فتح مکہ ہو گئی. حضور قریش اور کفار اور یہود و نصارہ نال لڑائیاں تو قدرے فارغ ہوئے نا, تو فرمایا صحابہ نے بھی ہون موقع ملے ہے, ہون بادشاہ نو خط لکھ کے تے اسلام قبول کرن دی دعوت ہے. اے ہی گل جرت والی. ساڑھے بادشاہ کی کر دینے, جہاداں دے بیٹھے, جہاداں دے ہونٹے لے, سیرہ کیتیاں, انہاں دے دعوتاں اڑائیاں, کھا پی کے آگے پریس کانفرنس کی, دورہ کامیاب رہا. اتنے ارب ڈالر فلاں ملک نے قرضہ دے دیا, اتنے ارب ڈالر فلاں نے دے دیا, در فٹے مو تیری کامیابی دے. کامیابی سکھنیاں دے آمنہ دے لال کلو سکھ, امت دے والی کلو سکھ. حضور نے خط لکھے, مصر دے بادشاہ مقوقس دے نام, ایران دے بادشاہ کسرا پرویز دے نام, روم دے بادشاہ ہرکل دے نام, حبشہ دے بادشاہ نجاشی دے نام. تے ہر خط وچ الفاظ سن, اسلم تسلم, سلامت رہنا چاہنا تے مسلمان ہو جاؤ. سمجھدار بندے بیٹھے ہو, درس نظامی پڑھنے والے علماء یا طلباء جان دینے, اصول فقہ دی کتاباں, اصول شاشی, نور الانوار وغیرہ امر دے 18 معانی نے, امر دے 18 معانی نے, جنہاں چو ایک معنی تحدید, تحدید دا معنی تمکی دینا, تڑی لانا. ساڑھے نبی نے اس وقت دیاں سپر پاور حکومتانو تڑی لائی, تمکی دیتی ساڑھے نبی نے, جرت والے نبی نے نا, جنہوں اپنے نبی دی جرت نظر ہوندی ہے صرف وہ سبحان اللہ کے. آج دے بے ضمیر حکمرانہ دے ایوانہ تک آواز پہنچے سبحان اللہ دی. حضور نے تحدید تمکی دیتی ہر بادشاہ نو, اسلم تسلم, سلامت رہنا چاہنا تے مسلمان ہو جا. ادھا دوسرا مفہوم واضح ہے, جو تو مسلمان نہ ہویا جیسے ایسا لشکر لے کے آواں گے, تیرے پرخچے اڑا دیں گے. تاں اٹلی دا بادشاہ جنہوں قرآن دی پوری صورت ہے نا, الروم, پوری صورت ہے قرآن پاک وچ سورہ الروم, جنہوں قرآن نے الروم آکھے ہے, او دا ہی موجودہ نام اٹلی ہے. توجہ ہے. ہون جی میں ساری دنیا تے امریکہ ہے نا بدماش اور تھانے دار, اس ویلے ساری دنیا تے اٹلی دی حکومت سپر پاور سی. اٹلی دے بادشاہ نو ساڑھے آقا نے تمکی لائی, اسلم تسلم, سلامت رہنا ہی تے ساڑھا دین اسلام قبول کر. تے حضور خط دے کے ہر بندے نو نہیں سن بھیج دے, بندہ چون دے سن, ایڈا سونا بندہ ہوئے جڑا خط لے کے جائے کہ اگلا بادشاہ جڑا ہے صرف خط ہی نہیں ویکھے, ساڑھے قاصد نو بھی ویکھے. میاں صاحب دا ترجمہ صوفی صاحب سنا دیا,
میاں صاحب فرماتے ہیں وہ سڑ گئے تھم تحمل والے، سڑ گئے تھم تحمل والے، تے ڈھہ گئے صبر چبارے، سونے آگے محمد بخشا کس میدان نہیں ہارے۔ کالے کنڈل زلف ماہی دے چھال چھلے مڑ کیڑا، نظرہ نال ملا کے نظرہ لٹ کھڑیا دل میرا، یہ 3 مہینے خلقت رجی۔ اللہ کریم ساری محفل نو حضور دا دیدار عطا کرے، خصوصاً نزا ویلے عطا کرے، آمین۔ دنیا تو جانا تو پکی گل ہے، ادھر فرشتے جان قبض کرنے والے روح نو ہاتھ پان، ادھر مصطفیٰ دا جلوہ سامنے ہوئے۔ 3 مہینے خلقت رجی، ویکھ یوسف کنانی، جنہ نے محمد عربی ڈٹھا اور رج گئے دویں جہان۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور دا خط لے کے دیا قلبی گئے تھے، اٹلی دا بادشاہ ویکھتے رہ گیا ہے، ایڈا سونا بندہ۔ جبریل امین اکثر دایا قلبی دی صورت وچ آندے سن، وہ تن پتہ ہے ایک دن سارے نبی پاک علیہ السلام دے دروازے تے دستک ہوئی، حضور بڑی جلدی نل گئے۔ ساری امی سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نو فکر پہ گئی ایڈی جلدی حضور کدی اگے نہیں گئے۔ آپ فرماتی ہیں میں دروازے دی دراز وچوں ویکھیا تے دایا قلبی اپنا گھوڑا لے کے دروازے تے کھڑے، دایا قلبی اپنا گھوڑا لے کے دروازے تے ساڑھے حضور گھوڑے دی گردن نال سار لا کے نا تے حضرت دایا قلبی نال ہولی ہولی گلاں کرن دے۔ جدو ساڑھے آقا واپس آئے نا، ساڑھی امی جان کہندیاں نے جو کیا دا مفہوم ہے، یا رسول اللہ آج میں بڑا حیران ہوئی ہوں، آج میں بڑا میں عائشہ کس گلتے؟ حضور دایا قلبی توڑا غلام ہے، وہ 1000 بار انہوں تیار ہے، تے غلام نے دستک دیتی تے تسی ایڈے فکر نہ جلدی نہ بار گئے۔ حضور نے فرمایا ارائیتے یا عائشہ، عائشہ تو ویکھ لے، تو ویکھ لے نام یا رسول اللہ؟ ہاں حضور میں ویکھے۔ سارے حضور نے جو فرمایا جن نے سننا ہے سبحان اللہ کے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک جبریل علیہ السلام، عائشہ و دایا قلبی نہیں جبریل امین سن۔ یعنی ایڈی سونی شکل والا صحابی دایا قلبی حضور عموماً انہاں دی ہاتھ خط دے کے بھیج دے سن کہ وہ بادشاہ ویکھدے ہی رہ جائے ساڑھے قاصد نو، سوچے گا جنہاں دا قاصد ایڈا سونا ہے آپ کڈے سونے ہون گے۔ ایک حدیث والی بھی غور کر لو، ساڑھے آقا دا فرمان ہے ما بعث اللہ نبیا الا حسن الوجہ وحسن الصوت وکان نبیکم احسنہم وجہ وحسنہم صوتا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کریم نے جنہیں نبی بھیجے نے سونی صورت والے تے سونی آواز والے۔ پھر حضور صحابہ نے فرماتے ہیں تواڈا نبی انہاں سارے نبیاں وچوں چہرے دے حسن وچ بھی ود دے تے آواز دے حسن وچ بھی ود دے۔ توجہ ہے؟ حضور دا خط گیا اٹلی دے بادشاہ دے سامنے،
انہیں ترجمان بلایا جڑا ترجمہ کر کے دسے تے جدو خط سنیا تے تن بدن چ اگ لگ گئی ماں نے جمے جڑا منو تڑی لائے کہن لگا اپنے درباریاں نو وہ ساڑھے اٹلی دی سپر مارکیٹ ساری دنیا تے مشہور ہے آج بھی دنیا دیا جڑیاں وڈیاں مارکیٹاں نے نا وڈیاں مارکیٹاں اوتے ہر علاقے چ لوگ آندے اے جدوں اسی متحدہ عرب امارات دے دورے تے گئے نا اوتے ابو ظبی تے شارجہ دیاں جڑیاں مرکزی مارکیٹاں نے نا سارے دوست اوتے لے کے گئے تے ہر ملک دے خریدار اوتے سن ہر ملک ساری دنیا تو خاص طور تے یورپی ممالک دی تجارتی منڈی سب تو وڈی عرب متحدہ عرب امارات دیاں 7 ریاستاں جڑیاں نے نا ابو ظبی دبئی شارجہ ام کوی الفجیرہ راس الخیمہ انہیں 7 ریاستاں نو کہندے نے متحدہ عرب امارات توجہ ہے اٹلی دے بادشاہ نے جدوں بندے بھیجے تھے انہوں نے مکے دے تاجر ابو سفیان مل گئے حضور دے قریبی رشتہ دار جنہیں آج اسلام قبول نہیں کیتا اٹلی دے بادشاہ نے ترجمان دے ذریعے 9 سوال کیتے ابو سفیان نے جواب دیتے جڑا تبصرہ کیتا نا اٹلی دے بادشاہ نے وہ میں بخاری شریف چ پڑھ کے سنان لگا جنہوں نیند نہیں آئی جڑا جاگ دا ہے تے جڑا قسمت بھی جگان آیا صرف وہ سبحان اللہ کا اٹلی دا بادشاہ کہندہ سألتو کا نصب ہی فذکرت انہو فیکم ذو نصب وکذالک الرسل تبعث فی نصب قومها وسألتو کا حل قال احد منکم هذا القول فذکرت اللہ فقلت لو کان احد قول هذا القول فقلت رجل یاتسی بقول القیل قبلہ وسألتو کا حل کان من آبائه من مالک فذکرت اللہ فقلت لو کان احد من آبائه من مالک فقلت رجل یطلب ملک ابیہ وسألتو کا حل کنتم تتہمونہم بالکذب قبل ان يقول ما قال فذكرت الله فقد عرف انه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله فسألتك اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم اتبعوه فذكرت ان ضعفاؤهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسألتك يزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك امر الايمان حتى يتم وسألتك يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد يدخل فيه فذكرت الله فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يقدر فذكرت الله فكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بماذا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف وإن كان ما تقول حقا فيملك موضع قدمي هاتين فقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أخلص إليه لتجشمت لقاه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي خوش ہو جاؤ بادشاہ دے درباراں وچ جس نبی دے چرچے ہوندے رہے ہو ساڈے نبی دے جی میں آج ساری دنیا تے امریکہ ہے نا ادو ساری دنیا تے روم دی سلطنت سی سپر پاور سلطنت دے دربار وچ ساڈے نبی دے چرچے ہو رہے میں عربی عبارت پڑھ کے سنائی یہ بخاری شریف تو ترجمہ کر لگا اٹلی دا بادشاہ کہندے ابو سفیان نو ترجمان دے ذریعے میں تیرے کل پہلا سوال کیتا سی اس نبی دا نسب کیسے نسب کیسے نسب کہندے نے وہ نبی او دا باپ گو دا باپ گو دا باپ لڑی کیسی تو کیا سی زو نسبن او دا نسب تے شان والا ہے او دا نسب تے پھر نسب او تے نبی نسب والا ہے نسب والا اٹلی دا بادشاہ کہندہ ہے اللہ کریم نے جنہیں نبی پیجے نے اچھے خاندانہ چ پیجے مطلب اے بھی ہوتے سچا نبی ہون دی نشانی نسب والا ہے دوسرا سوال پوچھیا جنہیں یہ دعویٰ نبوت کیتا ہے انہوں تو پہلے اس خاندان میں اس طرح دا دعویٰ کسی اور بھی کیتا ہے کہ نہیں تو کیا نہیں میں جان گیا سچا نبی ہے یہ پہلے کسی دعویٰ کیتا ہوں دا میں کہندہ ہے بندہ ماضی والی گل دراندہ ہے پیا اور کوئی گل نہیں میں تیسرا سوال پوچھیا حل کانا من آبائہی من مالکن اس نبی دے خاندان میں دنیاوی طور تے کوئی بادشاہ گزریا کہ نہیں
کیا نہیں تے میں سوچیا جے بادشاہ گزریا ہوندا تے میں کہندا راجل یطلب ملکا بھی ہے اے بندہ اپنے باپ دادے دی گواچی حکومت لبنا چاہندا ہے تاں اس طرح دیاں چھالاں مار دے میں تیرے کو چوتھا سوال پوچھیا حل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قال جن نے دعوی نبوت کیتا ہے کدی اودے تے جھوٹ دی تہمت لگ دی ویکھی جے کسے بندے انہوں نے کیا ہوئے جھوٹا ابو سفیان نے کھلے دل نہ کیا انہیں کہ اور اختلاف ادھر نال ہے نے جھوٹا کدی کسے نے کیا ہے ساڑھے نبی دی شان آکھو حق کے سچے حق کے بولن کو بولو حق کے حق کے او میلاد والے دا رتبہ حق کے بخاری پڑھ رہے ہیں جلد نمبر 1 پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 4 پڑھ رہے ہیں عربی جلد دا حوالہ ہے ترجمے والی دا نہیں اس نبی دے جھوٹ دی تہمت لگ دی دیکھی انہوں نے نہیں تے اٹلی دا بادشاہ کہندا نبی جھوٹ بول دے ہی نہیں میں تیرے کل بھرے پوچھیا اے تے داسوں نو منن والے بہتے غریب نے کہ امیر نے تو کیا ہے غریباں نے بہتا منے شاہ ہرکل کہندہ ہے آج دی گل نہیں موڈ قدیم توے گل چلی آ رہی ہے وہم اتباع رسلے ہمیشہ نبیاں تے رسولہ نو غریباں ہی بہتا منے آئے خدا دی قسم آج بھی اگر دین دا اصل رنگ نور جلوہ رونق ہے تے غریباں دے کران جڑے بندے بہتے دولت والے ہو جاندے جے نا انہاں دے گھراں چوں انہاں دے کردار وچوں انہاں دی حویلیاں وچوں انہاں دے اہل و عیال وچوں دین رخصت ہو جاندے الا ماشاءاللہ کوئی خوش نصیب بچے تے بچے وگرنہ جنی دولت بہتی ہو جائے گی دین انہاں دور چلا جاندہ ہے ساڑھے آقا کریم دی ایک حدیث ہے کہ دا مطلب اسلام شروع بھی غریباں تو ہوئے تے قرب قیامت صرف غریباں دے کراں چ رہ جائے گا تے برو غریبی نہیں چنگی جو مصطفیٰ دے دامن دے قریب رکھے اللہ دی قسمیں آج حضور دیاں گلاں سنن واسطے انہاں جلسیاں چ بھی غریب ہی آ کے بیٹھ دے بہت زیادہ دولت والے جڑے نے انہاں کول نہیں ٹائم انہاں کول اپنی دولتاں دے سنبھالن تو سوا اور کوئی ٹائم ہی نہیں اپنے بینکاں تے اپنی مارکیٹاں تے اپنی منڈیاں تے اپنے بلڈنگاں تے بنگلیاں تے کوٹھیاں دی آمدنی تے حساب و کتاب تو ویل ہی نہیں یا غریب نے جڑے کہندے نے تیرا پوندا اے نا سینے چ ٹھنڈا یا اچھا روند نہیں مارنا جنی ٹھنڈ پہندی یونی وادنا گونجا میں تیرا پوندا اے ناسینے جنی ٹھنڈ پہندی ہے میرے نبی دا نا سن کے جنی کامیابی درکار ہے نزا تے قبر ویج اوہ جے ذوق نہ سنا دیو تیرا پوندا اے ناسینے جی ٹھنڈا تیرے بولا چ بھریاں شہد کھنڈا کدیاں میں جے گھر میرے خوشی وچ تیرے آمندی اے ودو آدھے چیرے والیا واللیل دیاں ظلفاں والیا مازا گل بسر دیاں اکھاں والیا والفجر پیشانی والیا یوہا دے لباں والیا یاسین دے سیرے والیا قدیاں میں جے گھر میرے خوشی وچ تیرے آمندی نیازانا دیاں تیرے بونڈا تیرا پوندا اے ناسینے چ ٹھنڈا وہ ایک وری تے ٹھنڈ پا دیو سنا کے تیرا پوندا اے ناسینے تیرے بولا چ بھریاں شہد کھنڈا
اٹلی دا بادشاہ کہندا ہے میں تیرے کو لے پوچھیا سی انہوں منن والے بہتے غریب نے کہ امیر نے تو کیسی غریباں بہتا مننے شاہ ہرکل کہندا ہے وَهُمْ أَتْبَاءُ الرُّسُلِ ہمیشہ نبیوں رسولوں دی اتباع کرنے والے پہلے نمبر تے غریب بھی ہوندے پھر میں تیرے کو پوچھیا کہ انہوں منن والے ود رہے نے کہ کٹ رہے نے تو کیا ود رہے نے اٹلی دا بادشاہ کہندا ہے وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ یہ ایمان دا معاملہ ایک دن پورا ہو جانا ہے میں تیرے کو پھر یہ سوال کیتا سی ایرتد احد منہم سختتا لدینہی بعد ان یدخل فیہ او دے دین دے دشمنہ دیاں سختیاں سہ کے او دا دین کسے چھوڑیا تے نہیں تے تو جڑا جواب دیتا ہے دا مفہوم ہے کہ بلال حبشی ورگے غلاماں نو مکے دے بازاراں جو الٹا لٹا کے پیراں چ رسیاں بن کے کھچ کھچ کے کسیٹ کے پتھریلی زمین تے متھا ناک رخسار ہونٹ چہرہ زخموں زخمی خونوں خونی پر ایک واری جڑا دا کلمہ پڑھ لیندا او دا ساتھ نہیں چھوڑدا تو ہو کے ترش رو مجھے سختی ہزار دے تو ہو کے ترش رو مجھے سختی ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے کیا اور نشے ہونگے کھٹی چیز کھا دیں لاتھ جن اے محمد عربی دے عشق دا نشہ ہے اے ترشی اور تندی اور سختی جنی زیادہ ہوئے گی یہ نشہ زیادہ ہوئے میں تیرے کلو ہے مکی تاجر میں تیرے کلو پھر یہ سوال پوچھیا سی اے تے دس وہ نبی حکم کی دن دے کدی انہوں وعدہ خلافی کردیں ویکھے تو کیا نہیں انہوں نے کہا نبی وعدہ خلافی کردے ہی نہیں میں پوچھیا اس نبی دی دعوت کی ہے تو کیا دعوت دیندہ ایک اللہ دی عبادت کرو وہ دی عبادت کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ بتاں دی پوجا تو منع کر دے بتاں دی پوجا تو منع کر دے شرک تو منع کر دے کفر تو منع کر دے حکم دیندہ نیکی دا نفع دا نور دا صدق دا صلات دا صلہ رحمی دا حکم دیندہ سچ بولو اے جملہ سارا مجمع بولے حکم دیندہ سچ بولو حکم دیندہ سچ بولو حکم دیندہ سچ بولو ایک جملہ بھی پلے بن لیا نا سمجھو سانو محفل میلاد بھی جو اپنے حصے دا نور مل گیا سچ بولو حکم دیندہ سچ بولو سچ بولو غوث پاک دی بچپنے والی سچ بولن دی کرامت وے کے 60 ڈاکواں سمیت سردار نے توبہ کر لی تھی نبی حکم دیندہ سچ بول اگو اٹلی دا بادشاہ کی کہندہ ہے کہندہ مکی تاجر جے میرے سوالوں دے جواب دین لگیاں جھوٹ نہیں ہو بولیا مکہ ایک پاسے مدینہ ایک پاسے جدہ ایک پاسے عرب ایک پاسے عجم ایک پاسے انہوں نے کہا جتھے میرے اے دو پیر نے نا انی جگہ بھی میری نہیں ہرکل نے پوچھا ابو سفیان نے پوچھا یہ پھر کدی جگہ ہے اٹلی دا بادشاہ کہندہ ہے فاسا یملکو ان قریب وہ نبی مالک بن جائے گا ان قریب وہ نبی مالک بن جائے گا تو اٹلی دا بادشاہ نالے بھی کہندہ ہے قد کنت عالمو فلم میں جانتا تھا میں نے جانا تھا کہ ماضی بھئی جانتا تھا کہ ماضی استمراری میں جانتا تھا اللہ خارج اس نبی کے جلوہ کا ہوندہ وقت ہے وَلَمَّ قُلُّ ظُلُّ اللَّهُ مِلْكُمْ اسی میرا خیال کہ تو آنے میں چاہے گا مجھے ظاہر ہو گئے جے کدی میں انہاں کو جا سکتا ہوا لگ سل تو من قدم نہیں تے میں انہاں دے دوے پیر تو کے پھونا آگے خواہش کا چہرے عشق سچا دستور ہے عاشقاں
دے نور نالی سولی چڑھ جانا تے تیتی خود نانا تختہ دار منصور نال سجدہ آئے قسم رب دی میں نشان دساں سارا جگ حضور نالی تو آئے گا وہ زندگی بھی سجے ہوتی نظر بھی سجے ہوتی قبر بھی سجے ہوتی حشر بھی سجے ہوتی یاد اولاد بھی سجے قسم رب دی میں نشان دساں سارا جگ حضور نالے میں تیرے کو پوچھیا تھی اس نبی کا نسب کیسے ہے حضور ایک دن بندہ بیٹھ کر میرے والے نے کٹھے کرتا سارے آ گئے نماز دے وقت کی نہ وہ وقت ہے نہیں سی جب 5 مرتبہ موذن پہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی الفلاح ایک اذان کتنی بار ہو گئی 4 دفعہ 50 اذان 20 مرتبہ اذان دین والا عبدالغفور ہو گئی یا عبدالشکور ہو گئی یا عبدالرحیم ہو گئی ایک بلاوا اللہ رسول ہے جنہیں کلمہ پڑھ لیا پاہمیں چودھری ہوئے پاہمیں کامہ ہو گئے پاہمیں مالک ہوئے پاہمیں کرائے دار ہو گئے جب مسلمان ہیں تو انہوں اللہ رسول کا حکم ان جڑا 20 مرتبہ اپنے مورا کا حکم سن کے مسیدے نہ آئے ٹھیٹ میں شرم پڑھ کے اپنے پیچھے بیٹھا رہے عارت پہ بیٹھا رہے دکان پہ بیٹھا رہے مہمانہ جو دیا رہے انہیں تو بڑا بے زمین اور انہیں تو بڑا کھوٹا بندہ پڑا ہو سکتا ہے اور کتے نے بڑا مالک روٹی کا ٹکڑا بخوا کے پچھکا لے لوگ تو مہدانہ دورا ہے ایک ایسا مسلمان ہے انہوں 20 مرتبہ مولا کا بلاوا ہے ایک پہ شرم بن کے اپنی کوٹھی کی بیٹھے ایک ایسا مسلمان ہے انہیں کلمہ نہیں پڑھے آپ دینے والے انہوں موقع نہیں یاد انہوں حشر نہیں یاد انہوں دربار خدا بندی دی حاضری نہیں یاد اللہ کی ایمان کی داز رکھنے کی توفیق اللہ کی عظمت کی قسم ہوتے ہیں دیکھ کے نہیں چھٹے جانا ہے جس دن بڑی سی اگلی کوٹھیاں بڑی سن اگلی ہوتے بڑے سن اگلی رتبے بڑے سن اگلی برادری بڑی موت مر سی کہا دے سوکے تیلے جنہ کی برادری ہے تو پھر روک نہیں چاہتے سن لگا کاس دے سوکے تیلے جنہ برابر میں سے جو راستہ بھی چلتی ہے کہا دے سوکے تیلے دے برابر میں حسن کا جادو ہوتے نہیں چلتا نہ تب تو کام کا روک چلتے نہ نیم نفس کی کشت چلتی تے چلتی ہے تے نیکیاں دی بہار چلتی ہے جڑا متفق کے صرف وہ سبحان اللہ ہے اٹلی دا بادشاہ کہنے کہ میں انہاں کو جا سکا تو میں انہاں دے پیر تو پیواں اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عاشقاں فارق حق و باطل امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اللہ رحمت ترجمانی دا حق ادا کر دیتا جن کے طلبوں کا دھون ہے آپ حیات جن کے طلبوں کا دھون ہے آپ حیات جن کے طلبوں کا دھون ہے آپ حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی بولنا ہمارے یہ کر لیا پورے مجمع جڑا بندہ اپنے نبی کی محفل بلاد پہ جائے وہ بولے باقی منسیوں کو ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا مجمع کتنے سارے بندے نے جڑے 25 26 27 28 سال پہلے بھی چہرے میرے سامنے ملے سن
جمعے دے وچ جلسیاں دے وچ کنے سارے بندے میرے تعارف وچ نے میری شناخت وچ نے جوانی دی عالم چ بندے لکھے نے جڑے بھرپور میری طرح بڑھاپے چ 50 سال کا بندہ ٹپ جائے تو وہ بوڑھا جوان نہیں نقیب صاحب میرا نام ہے لیکن کہہ رہے سن فاضل نوجوان 54 سال تے 9 مہینے میری عمر ہو گئی 54 سال تے 9 مہینے میرا 50 تو ٹپ جائے فاضل نوجوان کوئی نہیں حقیقت تو انکار نہیں کرنا چاہیے آخر کھیڑے آنے کھڑن ہونا ہے کھیڑے کہنے ہی انہوں نے جڑا کھڑن آئے تے جو اور سوکھا کرنے ترجمہ دے پیر بادشاہ کی زبانی کر دیں نہیں کہ میں سننے سبحان اللہ ہوتا جنج کھیڑے آندی بوے جو بھی روح پرواز ہوتی ہے سارے کام کٹھے شروع ہو جاتے ہیں قبر خدائی کفن کی خریداری وہ سب دینے والے بندے میں لبڑا گھٹا پکاؤ قبر کی جگہ منتخب کرو آئی تو 32 34 سال پہلے نارنگ نظام میرے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے والا ایک بچہ نامی جماعت سکول پڑھتا سا روندا ہویا آیا کہنے لگا جی ٹیلی فون کر دیو میرے ابا کی فوٹو گئے میں کیا بچے دا غم دی وجہ تھا ہوش ٹکانے نہیں کہنا دیسی نا اعلان کر دیں کہنا ایسی کہنا جی ٹیلی فون کر دیو میرے ابا کی فوٹو نالی انہوں نے ملے تک بندر میں ملے کہنے لگا اس بچے دی دادے دادی چیلن سی بچے دی دادے دادی تے پریشر کوکر میں جو گوشت پکدا سی پیا چیلن دے کھانے چ رکھن لے اللہ کریم دی قدرت کو پریشر کوکر جڑا نا پریشر نال اڈیا چھت نوں وج کے تو بندے دے سر چ وجے جڑا اپنے باپ دے چیلن دا انتظام کر لے جوان عمر وہ پریشر کوکر چھت نوں وج کے سر تے وجیا بندہ اٹھ نہیں کر اوتھی فوٹو وہ بچہ ہوئے نالے کہے میرے دادے دا ختم سی تے ابے نے کیا سی عثمان شاہ نوں کہنا جب بر وقت آ جان کہ میں تانوں دادے دے ختم دی دعوت نہیں دتی تے باپ دی فوقیدگی دی خبر پہلو مینوں دے ہن سنو جنج کھیڑے آندی بوے اندر ہی رضیاں ہوں تیاریاں آنی مل مل نون گل بون الفی سیاں چنگ سیالاں دیاں وارو وار دین کندا ڈولڑی جڑے بندے کم جنازہ چکتے ہیں جنازہ گاہ تک وہ اتنے جاتے کئی بار کندے بدلتے ہیں انجی حقیقت ہے نا وہ وقت چھالا ماردا آ رہے ہیں کادے جلسے دے بندے نے وہ سفر یاد نہیں جب بندے نے وہ بندے یاد نہیں خطیب ہے تے دھوکے وچ پیر ہے تے دھوکے وچ مقتدی ہے تے دھوکے وچ
مرید تے دھوکے میں تے جنوں کرنا ہی یاد نہیں وارو وار دے حضرت امام محمد بن محمد الغزالی علیہ رحمہ احیاء علوم سے گل فرماندے نے جدا مفہوم ہے مانے بندے جو تیرا دل نہیں نہ نرم ہوندا تے محلے جو بندہ فوت ہو جائے تے جدو کوئی قبر تیار ہو جائے قبر خدائی کرنے والیاں دا ترلا لے انہوں نے خدا واسطے جنہوں 2-4 منٹ دے دی انہوں نے کہا پیچھا آ دو تو قبر چوتر میت دے دفن ہوتا پہلے تو قبر چوتر اتر کے ذرا لیٹ کے اکھاں بند کر کے ذرا ایک دو پر سیٹے مارنا قبر چ تے میں چوکری مار کے بیٹھنے کی کوشش کر پھر لیٹ کے دیکھا کہ میں قبر نوں ویکھن آیا تے جدوں ایتھے مینوں لیٹے دفن ہوئے فرشتے ویکھن آن کے رب دی طرف اودوں کی بنے وہ پڑھائیاں کتنے گئیاں وہ جائیداداں کتنے گئیاں وہ چودراہتاں کتنے گئیاں وہ باغ و مسیحاں کتنے گئیاں یہ مرنا یاد نہیں صرف رسمی تے موسمی طور تے تقریراں کرنا کا چسکا سمجھ کے تقریراں وارو وار دین کندا ڈولڑی نوں منزل گول تیان اتاریاں آنے آلے شام ہیرے کار سوریاں دا جنوں تاک بوے نا باریاں وس گاڑیاں دے جدوں پہ جائے بھول جان چلاکیاں ساریاں ہنے وارث شاہ نمانیاں اسی آخرونیاں ساڑیاں واریاں نے اس حدیث کی روایت امت مومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تھی ساڑھے آقا کریم فرمانے لئے میں یذکر الموتى فی کل یوم واللیلۃ عشرین مرہ یحشر مع الشہداء او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ نہ ترجمہ سننا ہے غفلت نہیں کرنی کسی بندے کا ساڑھے آقا کریم فرمانے لئے جڑا بندہ ایک دن تے رات میں چاہے کنے پتہ چاہے ایک دن تے رات میں 20 مرتبہ سچے دلوں اپنی موت یاد کرے کنی مرتبہ 20 مرتبہ سچے دلوں اپنی موت یاد کرے ساڑھے آقا کریم نے فرمان کا مطلب ہے کہ میں گارنٹی دینا ضمانت دینا وہ بندہ شہیدہ میں اٹھایا جائے پاویں بخار چڑھ کے بستر تے فوت ہو گیا شہیدہ میں اٹھایا جائے یاد جے ایک دن رات میں 24 مرتبہ یاد کرنے والا شہیدہ اٹھے جدی زندگی دے شب و روز ہر نیند دے ویلے تڑپیاں کرتا بدلدیاں خوف کے پاتیاں موت کو یاد کرے قبر کی تنہائی کے طریقے میں یاد کرے وہ تو نفع کو بیان کرتا نسب پھر کو پوچھا سی اس نبی دی لڑی کیا سی حضور ممبر دے بیٹھے سے آپ نے فرمایا مانا نا میں کون ہوں سب نے عرض کیتا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے رسول بولو جواب ٹھیک ہے لیکن ساتھ آقا نے اس نے اس جواب کو نام مکمل سمجھے کہ آپ کا ارادہ مبارک سی اپنی خاندانی عظمت بیان کر دیا فقال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب من رسول من والے ہو او میرے باپ کا بھی نام لو میں پتر کی نام
میرے والد کا بھی نام لگو میں مولود کی دا، میرے دادے کا بھی نام لگو میں پوتا کی دا، تاکہ ہم میرے ملادیت کو سمجھ رہے۔ اس حدیث میں ساتھ آقا اپنے دو نسب بیان کی تھے، اسی عرض کر رہی ہے نبی اللہ سی سارے سنا دینے سارے تے بھی خوش ہو گئے، اور سارے میاں زبان پہ کھڑی دوست پاک میں ہوتے رو بیٹھ کے اللہ ذکر نیلے رنگ تک امت دوست پاک کا داتا صاحب کا سبز رنگ ہے، بابا فرید کا سبز رنگ ہے، مکین گنبد خضرا رسول پاک کا سبز رنگ ہے، دوست پاک کا گنبد نیلے رنگ ہے۔ تے میاں صاحب کی کہنے دیتے ہیں آل نبی اولاد علی دی کہ سیرت شکل و نابی او نام لیا لکھ پاپ نہ رہن دے کہ میں دندر دی جان دی۔ جلہ تو ہمیں کوئی پوچھنا ہے کہ شہزادے کا نام لئے تے لکھ گناہ معاف ہوئے، جیو دیا پاؤ جزاد نام لئے تے پھر کنے گناہ معاف ہوں۔ جنہی بات زیادہ نام تو ہمارے نام لگاں گے کاتن دے کے رکھاں کے پر کوئی ہوتی ہوئے گی، یہ نام کوئی یاد کر کے پکاندہ رہے کہ نظر دے میں فائدہ ہوئے گا۔ حضور کی لڑی کے سارے بزرگ کی مدد واسطے تشریف لے آؤں گے، اس ان کے جلسیں سارے نام تو ہمیں سو حضرت آدم، شیس، انوش، کنان، محلائی، یارب، ادریس، متوشلہ، لامک، نوح، سام، ارفخشد، صالح، حود، صالح، ارگو، شارخ، نخور، تارخ، ابراہیم، اسماعیل، قیدار، قرآن، عود، منرہ، سما، زارے، ناحس، مقصر، ایحام، اقلال، غیسر، زیشان، غیلہ، عربہ، یالحسن، یحزن، یسربہ، سنبر، حمدان، عطبہ، عبید، ابکر، عیفہ، ماہی، ناحش، یاہم، طالب، یدلا، برداس، عدل، ناصر، روان، ربی، رقمباد، ساربہ، اوس، سلامہ، ہمیشہ، عباد، عدنان، مال، ندار، مدر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نظر، مالک، فہد، غالب، لوری، قاب، مرہ، کلاب، حسین، عبد مناب، ہاشم، عبد المطلب، جناب عبداللہ اور جناب محمد مصطفیٰ۔ پکان والیاں ماما دے پترو او بچیاں نوں لوریاں دیندیاں اس بات دا ذکر کرنے والیاں ماما دے پترو سنے نبی نوں نور منن والے آدھے اولادو بولو کوئی نور دا نگ جڑیا کوئی نور دا دی چائے انہی بادل اے جب تو ہنیرے ملک دے جب ہاشم چن چڑے آجی جب جی ساڑا ہاشم تقریب آخری جملہ سنو آیا والی شبیاں سبی والی من دیو نا گویا والی سبیاں ہر پاسے تھم پہ گئی لاڑا آگے نبیاں دا لاڑا آگے نبیاں دا لاڑا آگے نبیاں دا لاڑا آگے نبیاں۔ اس حدیث کا ترجمہ کر دیا جڑی میں پیغام کے طور پہ پڑھی سی تو زمانے 7 قسموں کے بندیاں کو اللہ کریم عرش کا سائے ملی عرشت دے دل جدن سوچ سوارے دے تو آج ہزارہ میں ایک دور ہے تو دوپہر میں نہیں کرتی ہوتی ہے جون جولائی سڑک پہ تو مہینہ کے پر ہوتا نہیں ہے بندہ جون جولائی کی تو دوپہر میں سڑک پہ کھلوئے تو پیروں میں ماس وکھا تاکہ وہ سوالے دے تو سن جڑے نہ درخت نہ دیوار میں مکان نہ سائبان نہ چھت نہ لینٹر نہ درخت کہ حضور فرماتے ہیں 7 قسموں کے بندیاں اللہ کریم کی عرش کی ٹھنڈک نہیں
گن لو یاد کر لو. پہلا عدل کرنے والا حکمران جڑا آج ساری دنیا کی کتنی سی. دوسرا وہ جوان جی جوانی عبادت سے گزرے. تیسرا بندہ جن مسجد نال محبت ہو رہی لگی اس محلے والے میں مسجد میں اور پیار اور محبت ہے. یہ بھی سونی مسجد بنائی ہے کہ ہر نماز دے ٹائم سجدیاں نال آباد کرنے کی توفیق تلاوت اور تہجد نال آباد کرنے کی توفیق. چوتھے وہ دو بندے جڑے آپس میں محبت کرن کے اللہ رسول خوش کریں. جی بچھڑن کیوں بھی اللہ واسطے جی ملن کیوں بھی اللہ واسطے. پنجواں وہ بندہ جن حسن و جمال والی دولت اور مال والی عورت برائی کی طرف بلائے کہ وہ جوان برائی کی مصروف ہونے کی بجائے ایک کیا کہ ایک طور پہ انی خاف اللہ من اپنے اللہ کا خوف آنا. حضور کے فرمان کا مطلب ہے کہ ہو کوئی نیکی میں نہ یہ ہو لیکن اللہ کی عرش کے ساتھ لے کر چھواں بندہ جنہیں سجے ہاتھ نال خیرات کی تھی کسی غریب مسکین یتیم کی مدد کی تھی کہ کھبے ہاتھ نوں پتہ نہیں چلتا. ساتواں بندہ جنہیں کلیاں بیٹھ کے رب کریم کو یاد کیتا وہ دی ملاقات دے شوق نال یا وہ دے خوف نال اکھاں چوں آنسو آئے. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں. وہ شمع جالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں. ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے سب اجر عظیم عطا کرے. وہ جس میرے سارے مدنوں سے بھی تندرستی عطا کرے. سب کے مریضوں کو شفا دے. سب کے پریشانوں کی پریشانی دور کرے. مقروضہ مبارک طرف سے رہائی عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.